20 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल। इंसदाद कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगे। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और साबुन लाजमी करार। ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए कड़ी शराइत, कमाई कैसे होगी? ट्रांसपोर्टर्स को नई फिक्र सताने लगी। फैसलाबाद और टोबा में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर टोल टैक्सेस और टोकन फीस छोड़ो, गाड़ी चलाएंगे। जंग और चिन्योट के ट्रांसपोर्टर्स की अपनी शराइत, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स एक पेज पर न आए, गरीब आवाम पिस गई। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब भर में आटा बहरान सर उठाने लगा। गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरांदोज़ी रोकने के लिए महकमा खुराक के छापे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने जंग समेत सूबे भर में मिलें बंद कर दी। प्राइवेट गंदम खरीदने पर पाबंदी, हुकूमत गंदम दे नहीं रही। फ्लोर मिल्स मालिकान ने एतराज़ उठा दिया। मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जंग में बड़ी कार्रवाई। 2.5 लाख से ज्यादा बोरियां बरामद कर ली गई। स्पेशल ब्रांच के इत्तला पर 100 से ज्यादा गोदामों पर छापे। महकमा खुराक की जानिब से मुकदमा दर्ज करा दिए गए। ईद करीब आते ही गोश्त की कीमतें बढ़ा दी गईं। बकरे का गोश्त 750 के बजाय 950 में बिकने लगा। गाय के गोश्त का सरकारी रेट 450 रुपए किलो मुकर्रर। आम आदमी बढ़ती कीमतों से परेशान, गोश्त खरीदना पहुंच से बाहर हो गया। फैसलाबाद इंतजामिया की बेहिसी या मुबैना गफलत, रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी ज़िबाखाने कायम। लोगों को बीमार और मुर्दा जानवरों का गोश्त खिलाया जाने लगा। संगदिल माफिया ने अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल दी। फैसलाबाद में पोलियो के हमले का खदशा, चकेरा के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। रवा साल जड़ावाला में मिलने वाले 2 केसेस खतरे की घंटी। कोरोना के बाद से पोलियो टीमें घरों में नहीं आई। मकीनों की बच्चों को कतरे न पिलाने की शिकायत। महकमा सेहत का वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का दावा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। दुबई के बाद जद्दा से खुसूसी परवाज 142 मुसाफिर लेकर फैसलाबाद पहुंची। तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। फैसलाबादियों में नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के केसेस बढ़ने लगे। करंटीना सेंटर के 284 अफराद में से 264 कोरोना फ्री करार। नेगेटिव रिपोर्ट आने वालों को घर भेजा जाएगा। वायरस की तस्दीक पर 20 अफराद को करंटीना में ठहराने का फैसला। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली कोरोना फ्री निकले। राना सनाउल्लाह और शहबाज बाबर समेत दीगर के कौमी असम्बली के इजलास में टेस्ट किए गए। तमाम MNAs की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। कोरोना से बचाव के इकदाम। सिटी न्यूज नेटवर्क अपने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ में पेश। जर्मन साख्ता किट्स की मदद से जदीद तरीन तरीका से कोविड-19 की स्क्रीनिंग का अमल जारी। खून के नमूने हासिल करके आधे घंटे में तशख़ीस की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ताजरों के हक में फैसला। फैसलाबाद के ताजर खुशी से निहाल। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट का चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश। सदर असलम भली कहते हैं ताजरों के हक में बेहतरीन फैसला किया गया। लॉकडाउन के दौरान बंद फैसलाबाद मॉडल बाजार की दुकानों का किराया वाउचर जारी। ताजर सरापा एहतजाज। 2 माह काम होने के बावजूद किराया मांगना ज्यादती करार दे दिया। दुकानदारों की जानिब से मॉडल बाजार मैनेजर को फौरी हटाने का मुतालबा किया गया। लॉकडाउन में नरमी, टोबा टेक सिंह के बाजारों में रश लग गया। मर्दों ख्वातीन की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में मसरूफ। मास्क, सैनिटाइजर्स, ना ही समाजी फासले का ख्याल रहा। दुकानदारों के लिए SOPs पर अमल दरामद मुश्किल नजर आने लगा। चिन्योट के अहम कारोबारी मराकज पर भी रश बढ़ने लगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर्स को कार्रवाई की हिदायत।
سود پر قرضے دینے والی تنظیموں کے خلاف خواتین کا صدھار فیصل آباد میں احتجاج۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام بند ہیں، رقم کی ادائیگی کہاں سے کریں؟ مظاہرین کی دہائی، تنظیمیں تنگ کرنا بند کریں، اقساط کی تاریخیں بڑھائیں، خواتین کی اپیل۔ پیسکو نے مارچ کے 68 کروڑ روپے سیلز ٹیکس معاملے پر ایپل ٹربیونل سے حکم امتناع حاصل کر لیا۔ کمپنی ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پر ایف بی آر کو ٹیکس جمع کراتی ہے۔ ٹربیونل نے فریقین سے تفصیلات طلب کر لیں۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ملازمین کی عید پر اضافی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ چنیوٹ میں عملہ ڈی ایچ کیو، بھوانا اور لالیاں کے تحصیل اسپتالوں میں ڈیوٹی دے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا ایمرجنسی میں محکمہ سوئی گیس کی ایمرجنسی ٹیم سرگرم، بیشتر آپریشنز بند ہونے کے باوجود ہنگامی صورتحال سے نمٹا جائے گا۔ صارفین ہیلپ لائن پر شکایات کریں، فوری ایکشن لیا جائے گا، حکام کی یقین دہانی۔ اب دن میں بجلی چوری ہوگی، نہ ہی رات میں موقع ملے گا۔ پیسکو ٹیموں نے نائٹ ریڈنگ سے دوبارہ بجلی چور پکڑ لیے، 15 دنوں کی کارروائی رپورٹ جاری۔ بجلی چوروں کو 11,48,000 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ نہری پانی نہ دینے کی سزا، چنیوٹ کے علاقے 131 لونے والا میں زمینداروں کی فائرنگ، گولی لگنے سے خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی، تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل۔ محکمہ انہار کا شورکوٹ میں نہری پانی چوری کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، 26 افراد کے خلاف مقدمہ درج، 12 کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ نہری پانی کی چوری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کا عندیہ۔ فیصل آباد سے کار چوری میں ملوث بین الاضلاعی 2 رکنی گینگ گرفتار، سی آئی اے پولیس نے مسروقہ 8 کاریں بھی برآمد کر لی۔ صدر پولیس کے مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا، ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ کوئی پاس نہیں، گپ شپ لگائیں گے، فیشن کے نئے طریقے ہی بتا دیں۔ ایمرجنسی نمبر 15 کو فیصل آبادیوں نے تفریح کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اپریل میں 1 لاکھ سے زائد کالز موصول، 75,000 کالز بوگس نکلی۔ فیصل آباد پولیس کی ہیوی ٹرانسپورٹ کی مرمت کا منصوبہ شروع، کم وقت اور پیسوں میں خراب بسوں کو قابل استعمال بنایا جائے گا۔ سی پی او سہیل چودھری نے پولیس لائنز میں خود بسوں کی انسپیکشن کی، مرمت کا حکم جاری کیا۔ گوجرا میونسپل کمیٹی شہر کو صاف ستھرا نہ بنا سکی، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل۔ پینسرا روڈ پر بھی گندگی، نالے کا گندا پانی سڑکوں پر بہہ نکلا، راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات، حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ جھنگ میں شہریوں کی اپنی مدد آپ کے تحت سپرے مہم جاری، شہری ابوبکر عباس نے مساجد اور گھروں میں سپرے کرایا، کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے انفرادی کوششوں پر زور دیا۔ پیسکو جھنگ سرکل میں افسران کی خالی سیٹیں پر نہ کر سکا، سب ڈویژنل دفاتر میں ایس ڈی اوز کی 29 سیٹیں 13 خالی نکلی، عرصہ دراز سے تعیناتی نہ کی جا سکی، پیسکو کی کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ چنیوٹ کے سابقہ یو سی سیکریٹریز کو 2 روزہ ٹریننگ کرانے کا فیصلہ، نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت ولیج اور پنچایت کونسل سے آگاہی دی جائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ رانا جاوید محمود نے ٹریننگ کو اہم قرار دے دیا۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے تقرر طباعت نے چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن فیصل آباد سردار نصیر احمد کا تحصیل کونسل صدر تبادلہ، میونسپل کمیٹی صدار کا اضافی چارج بھی مل گیا، نعیم اللہ وڑائچ کو چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن لگا دیا گیا۔ آل پاکستان پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کا حکومت سے کالجز کے انتظامی دفاتر کھولنے کا مطالبہ، کہتے ہیں حکومت آخری سہ ماہی کی فیسیں وصول کرنے کے لیے دفاتر کھولنے کی اجازت دے، نجی کالجز کو الحاق اور رجسٹریشن کے لیے بھی 3 ماہ کی توسیع دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا تعلیمی بورڈز کے قوانین میں ضروری ترامیم کا پلان، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بورڈ سربراہان پر مشتمل ریویو کمیٹی بنا دی، کمیٹی 1 ماہ میں ایکٹ کا جائزہ لے کر سفارشات مرتب کرے گی۔
یوتھ ونگ ریجنل گورننگ کمیٹی نارتھ پنجاب پی ٹی آئی کے عہدیداران کا اعلان، ڈپٹی سیکرٹری جنرل فیصل آباد سے منتخب چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف سیف نیازی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری، احسن سندھو نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ پی ٹی آئی اقلیتی ونگ کی سینٹرل گورننگ باڈی کی تقریب حلف برداری، فیصل آباد کے گورنرز کلیمنٹ نے سینٹرل صدر گورنمنٹ سنگھ نے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا حلف اٹھایا، عہدیداران نے پارٹی منشور کے مطابق کام کرنے کا عہد کیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں ٹائیگر فورس کا آغاز، ضلع بھر میں 12,000 رضاکار بغیر کسی معاوضے کے کام کریں گے۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف ریاض فتیانہ، ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر سمیت متعدد شخصیات کی شرکت۔ احساس پروگرام کے تحت احمد پور سیال کے رجسٹرڈ افراد کو رقوم کی ادائیگی جاری، بی آئی ایس پی اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد آصف کی زیر نگرانی 15,000 افراد کو امدادی رقم مل گئی، حکومتی احکامات پر جلد تیسرے فیز کا آغاز کرنے کا اعلان۔ جھنگ میں مریم نواز کی ہدایت پر مستحق افراد میں راشن تقسیم کا دوسرا مرحلہ، ضلعی رہنما آصف علی شاہد، خواتین ونگ عہدیداروں اور کارکنوں نے 100 سے زائد مستحق خاندانوں کو ماہانہ راشن فراہم کیا۔ پی ٹی آئی کی ایم پی اے فردوس رائے کا بائی گاؤں ٹرک 410 تاندیا والا کا دورہ، معذور افراد کی تعلیم و تربیت کا عزم، بیت المال کے چیک بھی تقسیم کیے۔ بیت المال فیصل آباد نے مستحقین کی مالی امداد کے لیے درخواستیں جمع کرنا شروع کر دی، مزید 300 لوگوں میں چیک تقسیم کیے جائیں گے۔ دفتر آنے والوں کے لیے ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنایا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور پی ٹی سی ایل کی مستحقین کی امداد، تاندیا والا کے 100 گھرانوں میں عید پیکج تقسیم، آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں، بیسن، شربت اور دیگر اشیاء بانٹی گئی۔ امیر جماعت اسلامی پیر مدثر شاہ سمیت دیگر کی شرکت۔ اور پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین قرآن پاک کا نسخہ تیاری کے مراحل میں، 2 ماہ سے لکھ رہا ہوں، مزید 6 ماہ میں مکمل کر لوں گا۔ قاری امتیاز حیدر نے ترجمے کے ساتھ قرآن لکھنے کا بیڑا اٹھا لیا۔